دوستو، انسانی تاریخ میں کچھ ایسے انوکھے واقعات پیش آئے جو برسوں بیت جانے کے باوجود بھی پراسراریت کی تہوں میں جوں کے توں ہی لپٹے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی ان پراسرار واقعات کے پیچھے چھپی ہوئی بھیانک وجوہات سے پردہ نہ اٹھایا جا سکا۔ انہی قیامت خیز واقعات میں فلائٹ 19 کی گمشدگی کا واقعہ بھی سر فہرست ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے US نیوی سمیت دنیا بھر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ روٹین کی مشق پر نکلے طیارے ایسے غائب ہوئے کہ کوئی سمجھ ہی نہ پایا کہ اچانک ان طیاروں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ تو آج کی منفرد ویڈیو میں ہم فلائٹ 19 کی مسٹری کے بارے میں ہی بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان طیاروں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ تو جناب دیر کس بات کی، بلا تاخیر چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسٹرینج ڈائری کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ 5 دسمبر 1945 دوپہر 2:10 پر US نیوی کے 5 بامبر جہاز اڑان بھرتے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی خاص مشن نہیں بلکہ 3 گھنٹے کی روٹین پریکٹس تھی۔ اس مشقی عمل میں استعمال کیے جانے والے ان تربیتی 5 طیاروں کو فلائٹ 19 کہا جاتا ہے۔ اس فلائٹ میں کل 14 لوگ شامل تھے، جبکہ اس عملے کو لیڈ کرنے والے لیفٹیننٹ چارلز کارول ٹیلر تھے، جو کہ ایک انتہائی تجربہ کار اور جانے مانے پائلٹ تھے۔ ٹیلر کئی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے۔ بہرحال فلائٹ 19 کے طیارے اپنی منزل سے ایسٹ کی جانب سفر کرتے ہیں اور چند منٹوں میں 123 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا جاتا ہے۔ دوستو، بظاہر سب معمول کے مطابق تھا، سب کچھ روٹین کے حساب سے نارملی چل رہا تھا۔ یہ طیارے سمندر سے تھوڑی سی اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے پانی میں بام گرانے کی مشق کامیابی سے سر انجام دے رہے تھے۔ اس مشق کے 2 گھنٹے یوں ہی بیت جاتے ہیں اور گھڑی شام کے 4:10 ہو جانے کا اشارہ کر دیتی ہے۔ ہر کوئی اپنی پریکٹس سے مطمئن تھا اور بہت زور و شور سے اس میں حصہ لے رہا تھا، مگر اگلا لمحہ ان کے لیے موت کا پیغام لے کے آیا تھا۔ ہر شخص اپنے سر پر منڈلانے والی اس مصیبت سے انجان تھا کہ اچانک کمپاس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپاس ایک ایسا آلہ ہے جسے صحیح سمت کے تعین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان طیاروں میں موجود کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیلر باقی طیاروں کے پائلٹ سے رابطہ کرتا ہے اور یہ جان کر ٹیلر حیران رہ جاتا ہے کہ صرف ان کے طیارے کا ہی کمپاس خراب نہیں ہوا بلکہ 5 کے 5 طیاروں کے کمپاس خراب ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بیک اپ کمپاس ضرور رکھا جاتا ہے۔ بہرحال جب بیک اپ کمپاس کو استعمال میں لایا جانے لگا تو انہوں نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، طیاروں کے دیگر کئی انسٹرومنٹس جلد ہی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس قیامت خیز گھڑی میں ہر انسانی جان حیران و پریشان تھی۔ ہر کوئی صحیح ڈائریکشن کی کھوج میں لگا تھا، مگر موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے۔ ٹیلر بمشکل کنٹرول روم کو آگاہ کرتا ہے کہ فلائٹ 19 کے تمام کمپاسز خراب ہو چکے ہیں اور وہ فورٹ لارڈرڈیل کو تلاش کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، مگر وہ نہیں سمجھ پا رہے ایسا کیسے کیا جائے۔ اسی حالت میں شام کے 4:56 ہو جاتے ہیں اور موسم خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دوستو، کچھ سوچ بچار کے بعد ٹیلر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ویسٹ میں سفر کر رہے ہیں اور انہیں اپنی منزل پر واپس پہنچنے کے لیے ایسٹ کی جانب پرواز کرنی چاہیے۔ بہرحال اگلے ہی لمحے ٹیلر تمام ممبرز کو ہدایت دیتا ہے کہ ایسٹ کی جانب سفر شروع کیا جائے، مگر تمام ممبرز کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایسٹ میں ہی سفر کر رہے ہیں۔ انہیں مزید طوفانی دلدل میں پھنسنے کی بجائے ویسٹ کی جانب پرواز کرنی چاہیے تاکہ واپسی کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔ دوستو، حقیقت بھی یہی تھی کہ تمام تر طیارے ایسٹ میں ہی سفر کر رہے تھے۔ یہ فلوریڈا سے 370 کلومیٹر کی دوری پر موجود مقام تھا۔ بہرحال سورج ڈھل جاتا ہے اور شام کے 7:04 پر فلائٹ 19 کی جانب سے آخری پیغام موصول ہوتا ہے، جس میں ٹیلر کا کہنا تھا کہ طیارے بند ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک ساتھ نیچے گرتے جا رہے ہیں۔
یہ فلائٹ 19 کے لیڈر کی جانب سے آنے والا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد یہ طیارے اچانک غائب ہو گئے۔ اس انہونے واقعے نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ انسانی عقل اس معاملے کی نوعیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بھی اس حادثے کی وجہ نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہرحال فلائٹ 19 کے 5 طیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کے ماتحت ایک سرچ اینڈ ریسکیو میرینر ایئر کرافٹ روانہ کیا گیا۔ اس ایئر کرافٹ میں 13 ممبرز موجود تھے تاکہ جائے وقوع سے ملبہ اور انسانی لاشیں نکالی جا سکیں۔ مگر اگلا پیش آنے والا واقعہ مزید خوفناک ثابت ہوتا ہے۔ تلاش کے لیے جانے والا یہ ایئر کرافٹ بھی ٹھیک اسی مقام پر پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے۔ ہر شخص حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ 6 طیارے اور 27 لوگ گئے تو کہاں گئے۔ بہرحال اس کے بعد ایک بہت بڑا ایئر اینڈ سی سرچ آپریشن کیا جاتا ہے، مگر اس سے بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ نہ ہی غائب ہونے والے طیاروں کا ملبہ ملتا ہے، نہ ہی ان 27 افراد کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ اس ناکام آپریشن کے بعد صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ جس جگہ سے یہ طیارے غائب ہوئے یہ برمودا ٹرائنگل نامی جگہ ہے، جسے سمندر کا سب سے خوفناک حصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اب تک کئی ہوائی جہاز اور سمندری کشتیاں غرق ہو چکی ہیں۔ دوستو، اگر آپ برمودا ٹرائنگل کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ہماری ویڈیو لنک پر کلک کریں۔ اس ویڈیو میں مکمل دلائل کے ساتھ برمودا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں اور اس انوکھے حادثے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔